زکوٰۃ اسلام کا بہت اہم رکن ہے۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام کے جو بنیادی رکن ہیں جن پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے ان میں زکوٰۃ سر فہرست شامل ہے۔ زکوٰۃ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات خطبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم موجود ہے، اور یہ صرف اس امت کے لیے نہیں تھا بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی زکوٰۃ فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ ہم نے ہر ایک کی طرف یہ وحی کی تھی کہ زکوٰۃ ادا کریں گے، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک نے کیا تو فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ کہتے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے خاندان کو، اپنی قوم کو زکوٰۃ کا حکم دیا تھا، نماز کا حکم دیا اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی کلمات ہیں، ابتدائی جو گفتگو ہے، وہ فرما رہے ہیں انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرما رہے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے۔ حکم دینے والا کون تھا حضرت عیسیٰ کو؟ اللہ کی ذات۔ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کروں۔ پھر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جن 5 چیزوں کو اسلام کی بنیاد مقرر کیا، آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ فرمایا ان میں 5 بنیادوں میں ایک چیز کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کو ہلکا جانا، اور زکوٰۃ کے متعلق ان کا یہ نظریہ بنا کہ زکوٰۃ نہ بھی دیں تو ہمارا اسلام قائم ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کا اعلان کیا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور آپ نے لشکر روانہ کیے۔ حالات بڑے دگرگوں تھے، بڑے ہی پریشان کن حالات تھے، لیکن تمام حالات کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف باقاعدہ طور پر لشکر تیار کر کے ان کے خلاف بھیجا، اور پھر ساتھ ہی یہ بات فرمائی کہ واللہ اللہ کی قسم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ میں کوئی شخص اونٹ دیتا تھا اور اونٹ کے ساتھ وہ مہار بھی دیتا تھا۔ آج اگر وہ اونٹ دے گا مہار نہیں دے گا تو مہار لینے تک میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کا معاملہ یہ بہت ہی اہم ہے کہ جس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر یہ بات فرما رہے ہیں کہ مانعین زکوٰۃ جب تک زکوٰۃ نہیں دیں گے اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو یوں سمجھیے کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے اندر آپ کا اور میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھے کہ زکوٰۃ اس کا نصاب مقرر ہے، اور ہر چیز کا نصاب علیحدہ علیحدہ مقرر ہے۔ سونے کا نصاب علیحدہ ہے، چاندی کا نصاب علیحدہ ہے، نقدی کا نصاب علیحدہ ہے، پھر زرعی پیداوار کے نصاب علیحدہ ہے، پھر اس سے ہٹ کر گائے ہے، اونٹ، بکری، بھیڑ، اس کا نصاب کیا ہے؟ علیحدہ ہے۔ ہر چیز کا نصاب علیحدہ علیحدہ ہے، ان سب کو علیحدہ علیحدہ آپ نے دیکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سب کو آپس میں مکس کر دینا ہے اور ایک اندازے سے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ہر چیز کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے اور پھر اس کا حساب لگا کر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ تو فرمایا کہ جو سونے کا نصاب ہے وہ 7.5 تولہ سونا۔ جس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، جس عورت کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے،
اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ سونے کی زکوٰۃ اس پر کیا ہے؟ فرض۔ اب یہ 7.5 تولے پورے کی زکوٰۃ ادا کرے۔ اگر 7 تولہ سونا ہے اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں، لیکن 7.5 تولہ سونا ہے، اب یہ صاحب نصاب ہے اور یہ اپنے مال کی زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرے گا، اور سونے میں سے جو زکوٰۃ دینی ہے وہ کتنی ہے؟ وہ 2.5% زکوٰۃ۔ اب اسی طریقے سے چاندی ہے، ابھی سونے میں یاد رکھیں کہ سونے میں سونا زیورات ہو وہ بھی اسی طریقے سے ہے، ڈلی ہو وہ بھی اسی طریقے سے ہے، تجارتی ہو وہ بھی اسی طریقے سے ہے، گھر میں رکھا ہوا ہو وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس موجود ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے پیسوں کی صورت میں کریں چاہے سونے کی صورت میں کریں۔ نمبر 2، چاندی۔ چاندی 52 تولہ چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر 52 تولہ 51 تولہ چاندی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 52 تولہ چاندی، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے پاس 4 تولہ سونا ہے، 20 تولے آپ کے پاس چاندی ہے، ان دونوں کو ملا کر زکوٰۃ نہیں بنتی، ان کی جنسیں علیحدہ ہیں، ان کے احکامات بھی علیحدہ ہیں۔ بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر 4 تولہ سونا ہے اور 20 تولے چاندی اس کو آپس میں ملائیں گے تو لامحال ہے کہ آپ کا تو نصاب بن جائے گا، ایسا نصاب نہیں بنتا۔ شریعت نے جو ضابطہ رکھا ہے اس ضابطے میں آپ تغیر اور تبدل نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے اختیارات نہیں ہیں، نہ کسی مفتی کا اختیار ہے کہ وہ اس کو اوپر نیچے کر لے۔ شریعت نے جس چیز کا جو نصاب مقرر کیا ہے اس کو اسی نصاب پر آپ نے پرکھنا، اور اسی نصاب کے مطابق آپ نے زکوٰۃ دینی۔ اب یہاں پر چاندی 52 تولہ ہے، زکوٰۃ کی وہی ریشو ہے، سال گزرنے کے بعد آپ نے 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نقدی رقم ہمارے ہاں زیادہ تر نقد ہوتا ہے، بینکوں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یا ہم نے رکھے ہوئے، جو بھی ہے، جو صورت بھی ہے، نقدی جو پیسہ ہے اس کے لیے 200 درہم، اور آج کے حساب سے، آج کے دن کے حساب سے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، آگے بھی ہو جاتا ہے پیچھے بھی ہو جاتا ہے، آج کے دن کے حساب سے 15,400 روپیہ بنتا ہے۔ جس بندے کے پاس 15,400 روپیہ موجود ہے اور اس پر سال گزر چکا ہے، اس پر سال گزر چکا ہے، کیونکہ سال گزرنے کی شرط شریعت نے عائد کی ہے، اس شرط کو آپ مفقود نہیں کر سکتے، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں؟ 15,400 روپیہ، یہ آپ کے پاس موجود ہے، اور اس پر آپ کا سال گزر چکا ہے، سال آپ کے پاس وہ پڑے رہے ہیں، تو سال کے بعد آپ نے اس میں سے کتنے دینے ہیں؟ 2.5% آپ نے دینے ہیں، آپ نے اس میں سے 2.5% دینے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ سونے کی آپ قیمت لگائیں، 7.5 تولہ سونے کی قیمت تو کتنی بنتی ہے؟ اگر کم از کم 1.5 لاکھ لگا لیں تو یہ 2 لاکھ تو لگ بھگ ہے ہی ہے میرے خیال میں آج کل، تو یہ 14 لاکھ روپے بنتا ہے۔ چاندی کی لگا دیں تو کچھ اور بات بنتی ہے، اس کے مقابلے میں آپ نقدی کی لگا لیں تو کچھ اور چیز بنتی ہے، لیکن یہاں آپ کو اور میرا دخل نہیں ہے، نہ یہاں عقل کا دخل ہے، یہاں ہے شریعت کا ضابطہ۔ شریعت جو بات کہتی ہے اس کے مطابق ہے، اور اس کے کیا ہے؟ نقدی جو ہے یہ 200 درہم، اور یہ 15,400 روپیہ جس بندے کے پاس، جس عورت کے پاس موجود ہے، 1 سال اس پر گزر چکا ہے، اس پر زکوٰۃ کیا ہے؟ واجب ہے۔ پھر مال تجارت آ جاتا ہے۔ نمبر 2، مال تجارت۔ مال تجارت میں ایک تو تجارت ہے آپ کی چل رہی ہے، اس میں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اور اس کی زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے، جو میں پہلے بھی ایک مرتبہ بیان کر چکا ہوں، آج پھر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ سال کے اختتام پر تاجر کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام تجارتی سامان کی مارکیٹ کے موجودہ ریٹ کے مطابق قیمت لگائے۔ تمام جو مال تجارت ہے، جو آج کرنٹ ریٹ ہے اس کا، آج کا ریٹ وہ لگوا لے جس دن اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ پھر اس کے بعد سال بھر جو نقد کرنسی اس کے پاس رہی وہ اس میں شامل کرے، جو نقد کرنسی اس کے پاس موجود ہے وہ اس میں کیا کرے؟ شامل کر لے۔ اسی طرح جو قرضہ قابل واپسی ہو، آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ واپس ہوگا، وہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں حساب میں شامل کرنا ہے۔ اگر وہ خود مقروض ہے، یہ قرضہ ذاتی بھی ہو سکتا ہے، تجارتی بھی ہو سکتا ہے، جتنا آپ نے قرض لیا ہوا ہے وہ اس میں سے آپ نکال لیں،
اس سارے مال میں سے آپ کیا کریں، وہ قرضہ جو آپ نے دینا ہے وہ کیا کریں، اس کو آپ نکال لیں، اس کو منہا کر لیں، اس کے بعد جو بچتا ہے اس میں سے آپ نے 2.5% ادا کرنا ہے۔ یہ آسان ترین فارمولہ ہے مال تجارت سے زکوٰۃ نکالنے کا۔ اور دوسرا ہے پلاٹ۔ ہمارے یہاں پلاٹوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے اپنی ذات کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ پلاٹ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے مکان نہیں، آپ کے پاس آپ نے مکان بنانا ہے، وہ آپ نے رکھ لیا ہے، بات ختم ہو۔ ایک پلاٹ وہ ہے جو آپ نے پیسے سیو کیے ہوئے ہیں، جسے ہمارے ہاں کہتے ہیں تجارتی انویسٹمنٹ، ریل اسٹیٹ کا کاروبار، یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ جتنی انویسٹمنٹ آپ کی اس کے اندر ہے، کروڑ ہے، 2 کروڑ ہے، 10 کروڑ ہے، سال کے بعد اس پر آپ کی زکوٰۃ واجب ہے، اس پر زکوٰۃ دیں گے آپ، کیونکہ یہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے۔ یہ آپ نے پیسہ اپنا کیا کیا ہوا ہے، آپ نے سیو کیا ہوا ہے، آپ نے پیسہ اپنا محفوظ کیا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے، تو لہذا یہ مال تجارت میں آتا ہے۔ تو مال تجارت میں سال بھر جو ہے جب گزرے گا تو یہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیوانات کے متعلق آپ نے فرمایا کہ حیوانات، چونکہ ہمارے ہاں شہروں میں حیوانات نہیں ہوتے، لیکن ہم لوگ چونکہ دیہاتی بھی ہیں، تو حیوانات کے متعلق اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس، بھیڑ اور بکریاں، ان پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو نصاب مقرر فرمایا، آپ نے فرمایا مویشیوں پر زکوٰۃ فرض ہونے کی 4 شرطیں ہیں۔ مقررہ نصاب کو پہنچ جائیں، مقررہ جو نصاب ہے اس کو پہنچ جائے۔ اس کا نصاب کیا ہے؟ اونٹ کا نصاب ہے 5 اونٹ۔ 5 اونٹ جس بندے کے پاس ہیں وہ اس سے زکوٰۃ ادا کرے گا، اور اس کے زکوٰۃ کیا دے گا یہ الگ تفصیل ہے۔ پھر فرمایا کہ گائے 30 ہیں تو اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا، 30 گائے صاحب نصاب ہے۔ اسی طریقے سے 30 بھینسیں ہیں، یہ صاحب نصاب ہے، اس پر اب زکوٰۃ آئے گی۔ بھیڑ بکریاں 40 ہوں تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کا نصاب حیوانات کے لیے۔ پھر زرعی پیداوار، زرعی پیداوار 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ سال کے بعد کوئی زرعی پیداوار آتی ہے، ایک یہ ہے کہ سال میں 2 تو 3 فصلیں ہوتی ہیں۔ جب بھی فصل ہوگی آپ پر عشر کیا ہے؟ لازم ہے۔ سال میں 2 مرتبہ ہو، سال میں 3 مرتبہ ہو، سال میں 4 مرتبہ ہو، بعض جگہوں پر 4 مرتبہ جو ہے وہ زرعی پیداوار ہوتی ہے، 4 فصلیں وہاں سے نکلتی ہیں۔ تو جب بھی آپ فصل نکالیں گے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ جس دن آپ کیا کریں گے، اس کو کاٹیں، سبزیوں کو یا جو بھی چیز آپ لگا رہے ہیں، گندم ہے، مکئی ہے، جو بھی چیز ہے، اس کو جب آپ کاٹیں گے سال میں 6 مہینے کے بعد کاٹیں، 3 مہینے کے بعد کاٹیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں سے عشر دینا ہے۔ اب عشر کی پھر آگے 2 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ 10واں حصہ، ایک 20واں حصہ ہے۔ جتنا آپ سختی کے ساتھ، تنگی کے ساتھ اس کو پانی لگائیں گے، مشکل کے ساتھ اس کو بوئیں گے، اس پر زکوٰۃ کا نصاب کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اور جتنا آسانی کے ساتھ، مثلا بارش کے پانی سے آپ کی زمین جو ہے لہلہاتی ہے، دریا کا پانی آپ کے پاس سے گزر رہا ہے، یا کوئی ندی نالے کا پانی گزر رہا ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے پانی کا، تو لہٰذا آپ کیا کریں گے؟ 10واں حصہ دیں گے۔ اور اگر مشکل ہے، ٹیوب ویل کا پانی ہے، یا پانی اٹھا کے لانا پڑتا ہے، یا اور کسی مشکل ذریعے سے قیمتاً لینا پڑتا ہے، تو پھر آپ پر زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ 20واں حصہ کم ہو جائے گی۔ تو اس کی آگے 2 مختلف صورتیں ہیں۔ تو فرمایا کہ اس پر 650 کلو گرام جنس، 650 کلو گرام، 650 کلو گرام کوئی بھی جنس زرعی پیداوار کی اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ، اس پر عشر آتا ہے۔ 650 کلو گرام آسانی سے آپ کلو میں بھی نکل آیا ہے، آپ اس میں من میں بھی نکال سکتے ہیں، باقی چیزوں میں بھی آپ آسانی کے ساتھ اس کو نکال سکتے ہیں۔ پھر اہم ترین بات مصارف زکوٰۃ، آخری بات اور اہم ترین بات کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے۔ مصارف زکوٰۃ قرآن نے 8 بیان کیے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، 9واں کوئی نہیں۔ 8 مصارف زکوٰۃ ہیں، 9واں کوئی نہیں۔ انہی 8 میں آپ نے خرچ کرنا ہے، اپنی طرف سے 9واں نہیں داخل کرنا۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ انما الصدقات للفقراء، فقیر۔ فقیر وہ ہے جو تنگ دست بھی ہو اور مانگنے والا بھی ہو، اس کو فقیر کہا جاتا ہے۔ تو جو تنگ دست بھی ہے، صاحب نصاب بھی نہیں ہے، انتہا درجے کے حالات خراب ہیں، اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور مانگ بھی رہا ہے،
تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں یاد رکھیں وہ فقیر نہیں آتے کہ جو ہمارے ہاں کیا اس کو لفظ آپ استعمال کریں گے، جو پیشہ ور لوگ ہیں، یہ فقیر نہیں آتے. یہ نہ ہو کہ آپ راستے میں جاتے ہوئے زکوٰۃ دیتے جائیں. ہمارے ایک دوست کہتے تھے میں گاڑی میں زکوٰۃ رکھ دیتا ہوں اور ہر اشارے پہ زکوٰۃ دے دیتا ہوں. تو میں نے کہا بڑا ظلم کرتے ہیں یہ زکوٰۃ دے کر. آپ زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ زکوٰۃ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. یہ تو مصارف زکوٰۃ جو ہے شریعت نے متعین کیے ہوئے ہیں، اور آپ سوچ سمجھ کر وہاں دے کہ یہاں لگتا ہے یا نہیں لگتا. اگر آپ نے زکوٰۃ پھینکنی ہے تو پھر تو ویسے ہی پھینک دیں، لیکن آپ نے اگر ادا کرنی ہے تو اس کی ادا کا بھی طریقہ ہے کہ آپ نے پہلے جو مصارف زکوٰۃ ہے ان کو دیکھنا ہے، پھر مستحقین زکوٰۃ کو ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کر پھر ان تک پہنچانا ہے. اس میں غلطی کی. والمساکین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ موجود ہو لیکن اس کی ضرورتیں کھانے پینے کی زیادہ ہوں اور اس کی آمدن کیا ہو، اس سے بہت کم ہو. اس کو مسکین کہا جاتا ہے. سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے، سفید پوش لوگ ہیں، ان کو دینی بالکل جائز ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ایک بات اس میں ضرور یاد رکھیں کہ اگر اس کیٹیگری میں آپ کے رشتہ دار آتے ہیں نا تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو اپنے رشتہ دار غریب ہیں ان میں اگر آپ زکوٰۃ دیں گے، اگر وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں، اس نصاب میں آتے ہیں، اس چیز میں آتے ہیں، تو فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو دوہرا اجر دے گا. ایک قرابت داری کا اجر ہے اور ایک صدقے کا اجر ہے، تو دوہرا اجر ملتا ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اس کو. پھر والعاملین علیہا، یہ زکوٰۃ کی جو وصول کرنے والے ہیں یہ اس میں شامل ہیں، عاملین علیہا. والمؤلفۃ قلوبہم، فرمایا کہ نو مسلم جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں اور فقر و فاقے کا شکار ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. یا اسلام کی طرف مائل ہیں اور آپ کے صرف خرچ کرنے سے وہ اسلام کی طرف آ جائیں گے تو ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. پھر اسی طریقے سے پھر رقاب، غلام آزاد کرنے. اب غلام آزاد تو آج کل ہے نہیں ہے، یہ کیٹیگری تو ہے نہیں، لیکن قیامت تک یہ حکم موجود ہے. تو لہٰذا اس کے لیے آسان سی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا قیدی جو کسی قتل و غارت میں نہ گیا ہو، جو کسی معمولی سے کسی مسئلے میں قید میں چلا گیا ہو اور پھر وقت اس کا گزر بھی گیا ہو، قید کی سزا پوری بھی ہو چکی ہو لیکن جرمانے کی وجہ سے باہر نہ آ سکتا ہو، تو اس میں یہ آ سکتا ہے. اس پر آپ مال زکوٰۃ لگا سکتے ہیں بشرطے کہ خود وہ صاحب نصاب نہ ہو. پھر اسی طریقے سے والغارمین، وہ جو قرض دار ہے، جو مقروض ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور یہ قرض وہ نہیں ہے، تجارتی قرض نہیں ہے، تجارتی میں تو ہم سارے مقروض ہیں. پھر حکومت کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، حکومت بھی ہماری مقروض ہے، IMF کی مقروض، سود کی مقروض ہے، تو حکومت کو مال زکوٰۃ نہیں دے سکتی. کچھ لوگوں نے یہ غلطیاں کی ہیں کہ مال زکوٰۃ جب کسی زمانے میں حکومت نے اپیل کی تھی کہ ہم قرضہ اتاریں گے، ملک سنواریں گے، تو اس وقت لوگوں نے زکوٰۃ بھی دے دی تھی. تو یہ زکوٰۃ دینی حرام ہے، حکومت قطعاً جائز نہیں. حکومت جو ہے وہ سارے کا سارا سودی نظام ہے، اور ادھر سے زکوٰۃ کے لیے حکومت بھی دامن پھیلا دیتی ہے کہ جناب ہمیں دے دیں. تو سارا پہلے وہ نظام تو ختم کریں نا آپ، جو آپ نے اپنے متھے ایک عذاب الہی لگایا ہوا ہے. سود کا آپ کا نظام ہے، کفر کا آپ کا نظام ہے، اور اس زکوٰۃ کے لیے آپ کے دامن آگے ہو جاتے ہیں. تو ایسے قطعاً جائز نہیں. تو اسی طریقے سے فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ یہ بڑی لمبی چوڑی مد ہے، یاد رکھیں. فی سبیل اللہ میں طلبہ بھی آتے ہیں، فی سبیل اللہ میں مدرسہ بھی آتا ہے، فی سبیل اللہ میں جہاد بھی آتا ہے، فی سبیل اللہ میں ہر وہ دین کا کام جس سے دین کو فائدہ ہو، فی سبیل اللہ یہاں دینی بالکل جائز ہے اور دینی چاہیے. اور وابن سبیل، مسافر وہ جو کسی دین کے سفر میں تھا، لٹ پٹ گیا، اس کو دینا جائز ہے. ہاں کوئی یورپ جا رہا ہو ڈنگی لگا کر تو اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یاد رکھیں. جو کمانے کے لیے جا رہا ہو تو بندہ کہ جس کو زکوٰۃ دے دے، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں لگتی. اور اسی طریقے سے جن لوگوں پر زکوٰۃ جائز نہیں ہے، بیوی بچوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. بھائی بیوی بچوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اسی طریقے سے فاسق، فاجر، مشرک پر زکوٰۃ نہیں لگتی. اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کیجیے. سیکولر لوگوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی. ادارے بنے ہوئے ہیں زکوٰۃ لینے کے لیے، سیکولر لوگ، بے دین لوگ، پرلے درجے کے بے دین لوگ. زکوٰۃ یہ مسلمانوں کا مال ہے، دین کا مسئلہ ہے، اس کو ہم سیکولر لوگوں کو دے دیتے ہیں. بھائی آپ کیوں ایسے اداروں کو دیتے ہیں کہ جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں؟ یہ تو دین کا مسئلہ ہے، آپ سیکولر لوگوں کو دے رہے ہیں. یہ دین کا مسئلہ ہے. آپ نے زکوٰۃ پھینکنی ہے تو پھر بے شک پھینک دیں، وہ تو آپ اللہ تعالیٰ کو حساب کتاب دیں گے. لیکن آپ سیکولر لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، بے دین لوگوں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں. یہ دین کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے. فاسق ہے، فاجر ہے، مشرک ہے، برے کاموں میں لگا رہے ہیں، آپ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، قطعاً جائز نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے حرام ہے زکوٰۃ دینی. دولت مند لوگوں کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے. تندرست آدمی ہے، توانا آدمی ہے، مضبوط آدمی ہے، کما سکتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں ہے، چاہے وہ فقر و فاقے کا شکار ہو. لیکن اس کو آپ اس طرف لگائیں کہ تم کیا کرو، تم محنت مزدوری کرو اور خود کماؤ. اگر ایسے لوگوں کی آپ حوصلہ افزائی زکوٰۃ دے دیں گے تو ہوگا یہ کہ آئندہ کے لیے ہر بندہ مانگنا ہی شروع کر دے گا. تو یہ ان لوگوں کو، چند وہ لوگ ہیں
اور ایک آخری بات میں کہنے لگا ہوں، اہم ترین بات کہنے لگا ہوں کہ رمضان المبارک کے آتے ہی حکومت کیا کرتی ہے؟ زکوٰۃ کاٹ دیتی ہے۔ یہ جن کی زکوٰۃ کٹتی ہے یہ جائز نہیں ہے، ان کو دوبارہ زکوٰۃ ادا دیں، دوبارہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ یاد رکھیں اپنے پیسے اگر آپ کے ہیں تو پہلے نکلوا لیں، نہیں تو آپ کی جو زکوٰۃ کٹے گی یہ کسی کھاتے میں نہیں جائے گی، یہ زکوٰۃ کے کھاتے میں نہیں جائے گی، کیونکہ حکومت کا کوئی مصرف زکوٰۃ کا نہیں ہے۔ حکومتوں کے مصارف غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، حکومت غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے، تو لہٰذا اس پر جو ہے زکوٰۃ کا رحم و کرم ان پر نہ کریں۔ مہربانی فرمائیں، یہ دین کا معاملہ ہے، اس کو دین تک رکھیں، یہ حساس مسئلہ ہے، اس کو حساس ہی رکھیں۔ اس کو ایسے نہ ہو کہ آپ جو ہے کہ جی میری زکوٰۃ تو کٹ گئی تھی، بینک میں پیسے تھے، زکوٰۃ کٹ گئی، بات ختم ہو گئی۔ نہیں، وہ کٹی ہے، وہ غلط کٹی ہے، آپ کو پھر صحیح دینی پڑے گی۔ اگر وہاں کٹ بھی گئی ہے آپ کو صحیح دینی پڑے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔